آگ کا ذریعہ بن جائے. آج کی گرمی، آج کی دھوپ، آج کی سختی، آج کی تکلیف، آج کی کٹھنائی، آج کی مصیبت اس لیے برداشت کی جائے کہ قیامت کے دن کی بعد کی مصیبتوں سے آدمی بچ جائے. آج اس دھوپ کو اور اس کی سختیوں کو انسان اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی دھوپ کو قیامت کے دن کی اس دھوپ کے لیے سایہ بنا دے. جو دھوپ اتنی کڑی اور تیز ہوگی کہ انسانوں کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور ماؤں کے پیٹ سے ان کے بچے گر جائیں گے. یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. اے میرے محبوب، وہ دن اتنا سخت ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی. ماں اتنا اللہ نے پیاری تعبیر کی ہے. دنیا میں کسی کو کسی سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے. اور پھر بیٹا بھی وہ جو چھاتی سے ڈھک کے دودھ پینے والا ہو. اس کے ساتھ ماں کی محبتوں کا اندازہ نہیں ہوتا. عرش والے نے اپنے قرآن میں کہا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنی چھاتیوں سے اس طرح نوچ کے پھینک دے گی جس طرح کے کسی اجنبی چیز کو پھینکا جاتا ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. لوگ گر رہے ہوں گے، بہک رہے ہوں گے. دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے شاید شراب کے نشے میں مدہوش ہے. قرآن نے کہا وما ہم بسکارا، شراب کا نشہ نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حواس گم کر رکھے ہیں. چلیے کیا انتظام ہے؟ اور پوچھنے والی مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ، دھوپ سے بچنے کے لیے انسان کے جسم پہ کپڑے کی دھجی بھی نہیں ہوگی. لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے. آقا سورج کتنی دور ہوگا؟ فرمایا سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا ہاتھ پہ. لاکھوں میل دور سورج، اور اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی. اور اس دن سورج سوا ہاتھ پہ ہوگا. آقا لوگوں کے پاؤں میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا عریانن غرلا، نہ جسم پہ کپڑا ہوگا نہ پاؤں میں جوتی ہوگی. جسم میں نہ کپڑے کی دھجی ہوگی، نہ پاؤں میں جوتی ہوگی، نہ سر پہ ٹوپی اور چھاتا ہوگا. ام المومنین کہتی ہیں آقا بندے بھی وہی ہوں گے، عورتیں بھی وہی ہوں گی. 6 کنڈیشنر لگے ہوئے، تھوڑے سے بندے اندر زیادہ آگے، پنکھے چل رہے، چھت موجود، کنڈیشنر چل رہے، لیکن بندوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور ان کی ٹھنڈک اثر انداز نہیں ہوتی. اس دن آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے. آقا عورتیں الگ ہوں گی، مرد الگ ہوں گے؟ آقا نے فرمایا نہیں، عورتیں بھی وہی ہوں گی، مرد بھی وہی ہوں گے. آقا عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی ننگے. کائنات کے امام نے کہا عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی ننگے. آقا عورتیں تو مارے شرم کے ڈوب مرے کہ مردوں کے ساتھ اکٹھی، اور ننگی مرد ان کی طرف دیکھیں گے. قرآن نبی پاک نے آیت پڑھی، فرمایا عائشہ
کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت کہاں ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ عائشہ ساری کائنات کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ماں بیٹے کو بھولے ہوئے، بیٹا باپ کو بھولے ہوئے، بھائی بھائی کو بھولے ہوئے، ہر آدمی اپنی پڑی ہوئی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرت ہی وقت ہی نہیں ہو۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ سرور کائنات نے کہا کہ جس نے پھر رب کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، محمد کی فرما برداری کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی دھوپ کو اور اس دنیا کی پیاس کو اور اس دنیا کی بھوک کو اور اس دنیا کی گرمی کو برداشت کیا، قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، رب آواز دے گا، میرے فرشتوں، یہ ساری کائنات آج مادرزاد ننگی میری بارگاہ میں کھڑی ہے، اور مسئلہ سن لو، یاد رکھنا، لوگوں نے ڈھکتلے بنائے ہوئے، سید بچ جائیں گے، پیر بچ جائیں گے، فقیر بچ جائیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آقا ساری کائنات بڑھانا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، کائنات کی کیا بات ہے کہ کائنات کے نبی بھی بڑھانا ہوں گے، یہ عالم ہوگا اس دن۔ اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تیرے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی اقدس پر، فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ آمنہ کا لال یتیم مکہ ہوگا۔ فرمایا جب مجھ کو لباس پہنایا جائے گا، میں دیکھوں گا کہ ادھر مجھے لباس پہنایا جا رہا ہے، ادھر میرے دادے خلیل اللہ کو لباس پہنایا جا رہا ہے، تو اللہ آواز دے گا، اے میرے فرشتوں، اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرشتوں دیکھو اس میدان میں دھوپ میں کون کھڑے ہیں؟ نبی یہ کائنات نے کہا، اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرما لے۔ امام کائنات نے کہا، گرمی کی شدت سے لوگوں کے جسموں سے پسینے پھوٹ رہے ہوں گے، اس طرح ایک ایک آدمی کے جسم سے پسینہ نکلے گا جس طرح پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ فرمایا اتنا پسینہ نکلے گا ایک آدمی کے جسم سے کہ ایک آدمی اپنے پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اور پسینہ دھوپ میں پانی رکھو کبھی اور پھر دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے جب لاکھوں میل دور سورج ہے، اور جب سوا ہاتھ پہ سورج ہوگا اس پسینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث میں آیا ہے کہ پسینہ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں کھولتا ہوا تیل ابلتا ہے، لوگوں کی زبانیں حلقوں سے باہر گری رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں عرش والا آواز دے گا، میرے فرشتوں، ان میں وہ بندے بھی ہیں جنہوں نے سخت گرمیوں کے دنوں میں 30 دن کے روزے میرے حکم پہ رکھے، گرمیوں کو برداشت کیا، سختیوں کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا۔ اللہ ٹھیک ہے، ان میں ایسے بندے بھی ہیں، فرمایا ان کو بلاؤ۔ اللہ ان کو لے کے کہاں چلے؟ فرمایا میرے محبوب کے حوض کوثر پہ لے کے جاؤ۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی پیاس برداشت کرنے والے حوض کوثر پہ آئیں گے، کائنات کا امام حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور بات آئی ہے تو ساری سن لو۔ دائیں ہاتھ صدیق اکبر ہوگا، بائیں ہاتھ فاروق اعظم ہوگا۔ دائیں ہاتھ کون ہوگا؟ صدیق اکبر ہوگا، اور بائیں ہاتھ کون ہوگا؟ فاروق اعظم ہوگا۔ اور صدیق کو فاروق کا نہ ماننے والوں، قیامت کے دن نبی کے پاس حوض کوثر پہ جا کے کیا کہو گے؟
کہ نبی جس کو بھی پیالہ تھمائے گا یا صدیق کے ہاتھ سے تھمائے گا یا فاروق کے ہاتھ سے تھمائے گا. کہا نبی بیٹھے ہوئے ہوں گے، دانے ہاتھ صدیق، بائیں ہاتھ فاروق ہوں گے. اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ تم بھی مدد کرو اور میرے محبوب کی امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، نبی کے ہاتھ سے لے کر ان کو حوض کوثر کا ایک پیالہ پلاؤ. آقا کائنات نے کہا جس نے ایک آب خورا، ایک پانی کا پیالہ، ایک پانی کا کٹورا، ایک پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے پی لیا، فرمایا پانی کا ایک گلاس پیے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی. 50,000 سال تک. آقا کب تک نہیں لگے گی؟ فرمایا تب تک نہیں لگے گی جب تک جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول پیاس کا تو اہتمام ہو گیا، گرمی کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کہے گا ان کو لاؤ جنہوں نے گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں میری رضا کے لیے روزہ رکھا. ان کو لاؤ. اللہ کہاں لائیں؟ فرمایا ان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دو. یوم لا ذل الا ذل. اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش والے کے عرش کا سایہ ہوگا، اور جو اس سائے کے نیچے کھڑا ہو گیا فرمایا 50,000 سال اس طرح گزر گئے جس طرح پلک جھپکنے کا وقت گزر جاتا ہے.